تلنگانہ کے وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے حیدرآباد میں اپنی رہائش گاہ پر اس مسئلے پر ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی، جس میں ان سے حکومت کی طرف سے میلرز کو الاٹ کردہ اناج کا ایک دانہ بھی ترک کرنے اور 1 روپیہ بھی ضائع نہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ سوریا پیٹ، نلگنڈا، ونپرتی، میدک، نظام آباد، کاماریڈی، کریم نگر، سرسلہ، پیداپلی اور جگتیال کے اضلاع میں فوری طور پر ایک مضبوط ٹاسک فورس قائم کی جائے گی، جہاں بہت سے نادہندہ ملرز ہیں۔ باقی تمام اضلاع میں ریٹائرڈ پولیس اور ریونیو اہلکاروں کے ساتھ ایک سخت ٹاسک فورس بنائی جائے گی۔ وزیر گنگولا کملاکر نے کہا کہ جن شہریوں نے اناج بیچنے اور راشن چاول کو موڑنے والے ملرز کی نشاندہی کی ہے، انہیں بھی انعامات دیے جائیں گے اور ان کی تفصیلات کو خفیہ رکھا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے مشیرآباد حلقے کے تحت گاندھی نگر ڈویژن کے BRS پارٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ووٹ دینے اور جیتنے والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ کشن ریڈی اپنی پسند کی بات نہیں کر رہے، کیا آپ سکندرآباد میں بحث میں آئیں گے؟ لکشمن، جو مشیرآباد کے MLA کے طور پر کام کرتے تھے اور راجیہ سبھا کے رکن ہیں، انہوں نے کیا ترقی کی؟ وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے کہا کہ حکومت پر تنقید کرنا بند کرو اور ترقی کے لیے مقابلہ کرو۔ وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے BJP لیڈروں کو چیلنج کیا۔ ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి రోడ్లు మన ఇంటి దగ్గరనే నానే పరిస్థితి ఆ రోజు మనం చూసినటువంటి వీళ్ళు దాని మీద పోటీ పడతారా? పడరు. దాని గురించి అడుగుతారా? అడగరు. ఇక వాళ్ళ విచిత్రం ఏంటంటే నాకు కూడా పొట్టు పెట్టేది వాడే నడిపిస్తాం. మన గుళ్ళు నిలవనట్టు, దేవుళ్ళు మనకు సంబంధం లేనట్టు, యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయాన్ని మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు కట్టించారు. భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో ప్రభుత్వ డబ్బుల ద్వారా ఒక దేవాలయం కట్టిందంటే అది యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం 1200 కోట్ల రూపాయలతోని. కానీ ఈ రోజు వాళ్ళు చేసేదంతా మీరు చూస్తున్నారు। حیدرآباد میں BRS سربراہوں کا اجلاس تلنگانہ بھون میں وزیر تلاسانی سرینواس یادو کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی، ضلع صدر مگنتی گوپی ناتھ، انچارج داسوجو شرون، میئر وجے لکشمی، MLC پربھاکر راؤ، MLA موٹا گوپال، کالیرو وینکٹیش، کارپوریشن کے چیئرمین گجلا ناگیش، وپلب کمار، راولا سریدھر ریڈی، ڈپٹی میئر ریموٹ سری لتا شوبھن ریڈی۔ سکندرآباد پارلیمانی حلقے اجلاس میں انچارج تلاسانی کرن یادو، لائبریری کارپوریشن کے چیئرمین پرسنا اور مختلف حلقوں کے انچارجوں نے شرکت کی۔ భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత ఈరోజు చట్టం కానీ చట్టసభలు కానీ వారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగం అనేక మంది అనేక అంశాలలో మాట్లాడవచ్చు, కానీ ఇది నిరూపించినటువంటి గొప్ప మానవతావాది కేసీఆర్ గారు. అందుకే ఆ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్ సిటీలో ఈ 17 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన నాయకత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. బట్ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, జంట నగరాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని వారి వారి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ర్యాలీగా అక్కడికి రావడానికి ఏర్పాట్లకు అందరం కూడా సన్నద్ధమవుతుంది. అది ఘనంగా జరగాలి. آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی BJP میں شامل ہو کے پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے انہیں BJP کی رکنیت دلائی۔ کرن کمار ریڈی جمعے کو پارٹی ہیڈ کوارٹر پہنچے، جس کے بعد وہ کانگریس چھوڑ کر BJP میں شامل ہو گئے۔ پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ارون سنگھ اور دیگر قائدین بھی پروگرام میں شامل تھے۔ پروگرام کے دوران پرہلاد جوشی نے کہا کہ وہ جنوبی ہند کے سینئر لیڈر کرن کمار ریڈی کو BJP میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریڈی خاندان کی 3 نسلیں کانگریس میں رہی ہیں۔ ان کے والد امرناتھ ریڈی آندھرا پردیش کے 4 بار MLA اور وزیر بھی رہے۔ کرن کمار ریڈی 4 بار MLA، اسپیکر، چیف وپ اور چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اس سال عازمین حج کے لیے کوئی قراردادی نہیں ہوگی۔ حکومت نے حج کے لیے تمام 72,869 درخواست گزاروں کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ اس سال حج کے لیے ریگولر اسکیم کے تحت 44,190 کا کوٹا تھا۔ حج 2023 کے لیے 72,800
869 दरख्वास्तें जमा कराई गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि कोटे से तकरीबन 37,000 ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। खुरंदाजी के बगैर दरख्वास्तें देने वाले तमाम 72,869 आज़मीन को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत और वज़ीर मजहबी उमूर की ख्वाहिश पर इक़दाम उठाया गया है। इसके लिए इजाफी वसाइल और ज़रबादला की ज़रूरत होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा है कि दरख्वास्तें देने वाले तमाम आज़मीन को इजाज़त देने पर वज़ीर ख़जाना के शुक्रगुजार है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।